بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم اپنے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ کی تحقیقی کتاب مینار حقیقت کا خلاصہ قسط وار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر تو اس کتاب میں مختلف گستاخانہ عبارتیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی گئی، رسول کریم کی گستاخی کی گئی، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اعظام، صالحین، شہداء، ہر ایک کی گستاخی کی گئی ان عبارتوں میں۔ اور سچ پوچھیے تو فرقہ واریت ان گستاخانہ عبارتوں سے ایسی پھیلی کہ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، اور آئے دن نئے سے نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور وہ نئے سے نئے فتنے بنا رہے ہیں۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے وہابی تحریک کو سمجھنا بہت ضروری ہے، فتنہ وہابیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مینار حقیقت کتاب کے شروع میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کا مختصر تعارف کروایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ دیوبندیوں کی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں اور ان کے جو غلط نظریات ہیں، فاسد عقائد و خیالات ہیں، اس کے پیچھے دراصل محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک ہے۔ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی جو اپنے آپ کو فقہ حنبلی کا پیروکار کہلواتا تھا، مگر ایسی بات نہیں ہے، اس نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی۔ تو ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین مرحوم کے حوالے سے اور پھر دو دیوبندی مولوی، ان کی کتابوں فتاوی رشیدیہ اور شہاب ثاقب کے حوالے سے ہم پہلے عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم نے مینار حقیقت کے مندرجات کو جو سوال و جواب کی شکل میں ہیں ان کا خلاصہ پیش کرنا تھا، لیکن بعض احباب کی طرف سے یہ خواہش ظاہر کی گئی کہ ہم محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ذرا تفصیلی تعارف کروائیں۔ اگرچہ محمد بن عبد الوہاب نجدی پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بہت پہلے مارکیٹ میں آ چکی ہیں، عربی میں بھی۔ عربی میں تو خود محمد بن عبد الوہاب نجدی کے جو سگے بھائی ہیں انہوں نے اس کے خلاف کتاب لکھی، اور شیخ سلیمان کی اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، عربی کتاب بھی ملتی ہے۔ اس کے بعد علماء امت اور مشائخ امت نے اور صلحائے ملت نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اس کے نظریات، اس کی کتابوں کے تعارف پر۔ تو ایک کتاب مفتی محمد عبد القیوم قادری کی ہے، تاریخ نجد و حجاز۔ تو اب ہم اس میں سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ پیش کرنے کے بجائے میں پورا اقتباس پڑھ دیتا ہوں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی 12ویں صدی کی ابتدا میں پیدا ہوئے۔ ان کی شخصیت نے ملت اسلامیہ میں افتراق اور انتشار کا ایک نیا دروازہ کھولا، یعنی اس شخص نے پوری ملت اسلامیہ، امت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اہل اسلام میں کتاب و سنت کے مطابق جو معمولات صدیوں سے رائج تھے، انہوں نے ان کو کفر اور شرک قرار دیا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اہل سنت و جماعت کے مسلمانوں کے معمولات جو پچھلی کئی صدیوں سے رائج تھے ان کو کفر اور شرک قرار دیا۔ مقابر صحابہ اور مشاہد و معاصر کی بے حرمتی کی، صحابہ کرام کی قبروں کو مسمار کیا۔ غالباً سب سے پہلے جو نا حضرت زید بن خطاب کی قبر کا جو مقبرہ تھا وہ خود محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کلاڑا لے کر اس کو مسمار کیا تھا۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ بے حرمتی کی، قبجات کو مسمار کر دیا، رسومات صحیحہ کو غلط معنی پہنائے۔ وہ جو رسومات، عادات، تقلیدات، تقالید، مختلف معمولات
جو اسلام کے مطابق تھے، قرآن و سنت کے مطابق تھے، لیکن ان رسومات صحیحہ کو غلط معنی پہنائے اور ایصال ثواب کی تمام جائز صورتوں کی غلط تعبیر کر کے انہیں الذبح لغیر اللہ اور النذر لغیر اللہ کا نام دیا، کہ اگر کوئی کسی کے ایصال ثواب کے لیے جانور ذبح کرتا تو اس نے یہ معنی پہنا دیا کہ یہ تو بھائی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ اس قدر وہ جاہل شخص تھا۔ توسل کا انکار کیا، وسیلہ بنانا، اور انبیاء علیہم السلام اور صلحائے امت سے استمداد اور استغاثہ یعنی مدد طلب کرنا، اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ وہ اس کو یدعون من دون اللہ، یعنی یہ بھائی اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے، تو جو اللہ کے سوا کسی کو پکارا جاتا ہے تو وہ درست نہیں، حالانکہ یہ اس کی جہالت تھی جس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ کا جامہ پہنا کر عبادت لغیر اللہ قرار دیا۔ انبیاء علیہ السلام، ملائکہ کرام اور حضور تاجدار مدنی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے شفاعت طلب کرنے والوں کو قتل اور ان کے اموال لوٹنے کو جائز قرار دیا، یعنی جو بھی حضور کی شفاعت کے قائل ہوتے تھے ان کو وہ قتل کر دیتا تھا، کیونکہ شفاعت کا وہ انکار کرتا تھا۔ حالانکہ کتنی احادیث ہیں شفاعت کے حوالے سے، اور عقیدہ شفاعت جو ہے وہ ایک متفقہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا، مومنین کا عقیدہ ہے، اور جس کی تفسیر انشاءاللہ ہم آگے عقائد کے باب میں جائیں گے کہ کیسے عقائد اسلامی پر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ضرب کاری کی لگائی۔ تو وہ اور پھر ساتھ ہی ساتھ قتل کرنا اور ان کے مال کو، مسلمانوں کے مال و دولت کو لوٹنا، یہ اس نے جائز قرار دیا۔ شیخ نجدی نے جس نئے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی وہ عرف عام میں وہابیت کے نام سے مشہور ہوا، حتیٰ کہ اس نے ایسا انداز اختیار کیا، من گھڑت ایسی قرآن و سنت کے نام پر تشریح کرنا شروع کر دی دین کی، کہ وہ ایک نیا فرقہ بن گیا جسے فرقہ وہابیہ کہتے ہیں، فتنہ وہابیہ کہتے ہیں، اور یہ عرف عام میں، اور پھر اس فرقہ سے جو تعلق رکھتے تھے انہیں وہابی کہا جاتا تھا، اور آج بھی وہابی کہا جاتا ہے۔ یہ مشہور ہو گیا اور ان کے سارے پیروکار وہابی کہلائے۔ چنانچہ خود شیخ نجدی کے متبعین اپنے آپ کو برملا وہابی کہتے اور کہلاتے ہیں۔ چنانچہ علامہ طنطاوی نے لکھا ہے، آگے علامہ طنطاوی کی عربی عبارت ہے، اما محمد، یعنی مراد اس سے محمد بن عبد الوہاب ہے، فہو صاحب الدعوہ التي عرفت بالوہابیہ، یعنی محمد بن عبد الوہاب کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تھا جس نے خاص دعوت پیش کی، اور اس یعنی دعوت سے مراد تبلیغ، خاص قسم کی دعوت و تبلیغ کی، جو عرفت بالوہابیہ، جو وہابیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے، محمد بن عبد الوہاب نے جس تحریک کی دعوت دی تھی وہ وہابیت کے نام سے معروف ہے۔ شیخ علی طنطاوی جوہری مصری المتوفی 1358 ہجری کی کتاب محمد بن عبد الوہاب نجدی صفحہ 12 کا یہ ہے۔ اب آتے ہیں جی شیخ نجدی کے والد کا تعارف۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے دادا سلیمان بن علی شرف حنبلی المسلک اور اپنے وقت کے مشہور عالم دین تھے۔ ان کے چچا ابراہیم بن سلیمان بھی ممتاز عالم دین تھے، اور ابراہیم کے بیٹے عبد الرحمن مشہور فقیہ اور ادیب تھے۔ یہ حوالہ ہے جی مسعود عالم ندوی کی کتاب محمد بن عبد الوہاب کا۔ شیخ نجدی کے والد متوفی 1153 ہجری نہایت صالح العقیدہ بزرگ تھے اور مشہور عالم دین اور فقیہ تھے۔ وہ شیخ نجدی کو تنقیص رسالت، توہین معاصر صحابہ اور تکفیر المسلمین جیسے گمراہ کن عقائد پر ہمیشہ سرزنش کرتے رہتے تھے۔ ہاں، یا چونکہ والد کی زندگی میں محمد بن عبد الوہاب نے یہ الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیے تھے، اس پر پھر والد صاحب اس کی سرزنش کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے اساتذہ بھی اس کے تخریبی افکار پر اس کو ہمیشہ ملامت کرتے رہتے تھے۔ اساتذہ بھی اس کو منع کرتے تھے، لیکن یہ بس چونکہ ایک فتنہ تھا اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش بن کر آ گیا تھا، تو یہ کسی کی مانتا نہیں تھا۔ اس سلسلہ میں ایک غیر مقلد وہابی عالم شیخ نجدی کی سرگرمیوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جاہلوں کے غلط عقیدوں کی اصلاح، معبودان باطلہ قب و قبر سے ہٹا کر پھر معبود حقیقی کی درگاہ میں لا کھڑا کرنا ان کا مقصود تھا۔ پھر یہ ہر کس و ناقص کی بات نہ تھی، اس کے لیے ایمان خالص اور سچی عظیمت کی ضرورت تھی۔ اس راہ میں شیخ کو جن صبر آزما مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا، اور جس خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے اسراء کی تکلیفوں کا استقبال کیا،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان اوصاف سے پوری طرح متصف تھے۔ توحید کی دعوت دی، غیر اللہ کے آگے سر خم کرنے، قبروں ولیوں سے مدد مانگنے اور نیکوکار بندوں کو معبود ثانی بنانے سے روکنے کی کوشش کی۔ قبروں کی زیارت میں مسنون طریقہ کے خلاف جو بدعت رائج ہو گئی تھیں ان کے مٹانے کو عملی اقدام اٹھایا تھا۔ بس پھر کیا تھا، مخالفت کا سیلاب امڑ آیا، اعزا اقربا درپے آزار ہو گئے۔ خود باپ کو بھی یہ ادا پسند نہ آئی اور شیخ نے باپ کے ادب اور استاذ کی عزت کا پورا لحاظ کیا، پر جو قدم آگے بڑھ چکا تھا وہ پیچھے نہ ہٹا۔ یعنی پھر یہ اپنی ضد پہ آ گیا، پھر نہ یہ اپنے باپ کی سنتا تھا اور نہ ہی اپنے اساتذہ کی سنتا تھا۔ بھئی اگر تھوڑی بہت کوئی بات غلط بھی تھی تو اس کی ایک خاص طریقے سے اصلاح ہوتی، لیکن اس نے وہ اسلاف کا، قرآن سنت کا، سیرت نبوی کو بالکل ترک کر کے اپنا ایک نیا انداز، اپنا ایک نیا دین، اپنی ایک نئی سوچ، اپنا ایک نیا طریقہ اس نے نکال لیا۔ اب یہ جو اقتباس ہے، اس اقتباس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ توحید کے نام پر تنقیص رسالت اور توہین صحابہ و اولیاء کی جو دعوت لے کر شیخ نجدی اٹھے تھے، اس کی صدیوں پیچھے اسلام میں کوئی نظیر نہ تھی۔ یعنی دعویٰ کیا تھا؟ توحید کا، کہ بھئی ہم خالص توحید کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کا پرچار کر رہے ہیں، لیکن توحید کے پرچار کی آڑ میں، توحید کی دعوت کی آڑ میں اس نے تنقیص رسالت کی، نعوذ باللہ، اس نے صحابہ کی توہین کی، ان کی قبریں مٹا دیں، ان کے قبجات گرا دیے، گنبد گرا دیے، اولیاء کی اس نے توہین کی، اور اسلام میں اس سے پہلے کوئی ایسی نظیر نہ تھی جس طرح کی اس نے دعوت دینا شروع کر دی۔ نہ جزیرہ عرب میں توحید کی اس نئی تشریح سے کوئی واقف تھا، اور نہ شیخ نجدی کا اپنا خاندان اور ان کے اساتذہ اس سے واقف تھے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے مزید بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں جی کہ شیخ نجدی کی جو ولادت ہے، جائے پیدائش ہے، ہاں پہلے لیکن شیخ نجدی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بھائی کا تعارف بہت ضروری ہے۔ شیخ نجدی کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب متوفہ 208 ہجری اپنے والد کے مسلک کے حامل تھے۔ وہ تو جیسے والد تھے اس مسلک پہ چلتے تھے، اور اسلاف کے معمولات کو عقیدت سے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کا تعارف کراتے ہوئے یہ علامہ طنطاوی نے لکھا۔ آگے علامہ طنطاوی کی عبارت ہے عربی جس کا ترجمہ ہے: شیخ عبد الوہاب کے 2 بیٹے تھے، محمد اور سلیمان۔ محمد تو یہی جو مشہور ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی، اور دوسرا سلیمان۔ شیخ سلیمان بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے، اور حریمہ میں لکھا ہوا ہے اپنے والد کے بعد حریملہ یا حریمہ میں اپنے والد کے بعد قاضی مقرر ہوئے، اور ان کے 2 لڑکے تھے، عبداللہ اور عبدالعزیز، وہ بھی عالم تھے، اور عبادت اور تقوی میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت تھے، یعنی ایک نشانی تھی۔ یہ تو شیخ طنطاوی کی عبارت یہاں ختم ہوئی۔ تو شیخ سلیمان بن عبد الوہاب تمام زندگی اس اپنے بھائی یعنی محمد بن عبد الوہاب کے شیخ نجدی جسے کہا جاتا ہے، شیخ نجدی سے عقائد کی جنگ لڑتے رہے۔ یہ جی سید احمد بن زینی دہلان مکی، جو فقہ شافعی کے مفتی تھے مکہ مکرمہ میں، حرم شریف میں جو مفتی تھے حضرت سید احمد بن زینی دہلان، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شیخ سلیمان بن عبد الوہاب جو ہیں وہ اپنے اس گمراہ بھائی محمد بن عبد الوہاب شیخ نجدی سے عقائد کی جنگ لڑتے رہے۔ انہوں نے شیخ نجدی کے عقائد کے رد میں، جس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، ایک انتہائی مفید اور مدلل کتاب، مدلل رسالہ الصواعق الالہیہ، یعنی اللہ کی بجلی، صواعق جو ہے وہ صاعقہ کی جمع، بجلی کی کڑک، یعنی اللہ کی طرف سے بجلی کی کڑک، تصنیف کیا، جس کو عوام و خواص میں انتہائی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ یعنی اس اپنے بھائی کے جو غلط عقائد تھے، اور اس نے جو ایک نیا فتنہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، جس کی تباہی اور بربادی آج 2023 میں بھی موجود ہے، اور روز نئے سے نئے فتنے، اصل اس کا ذمہ دار جو ہے وہ شیخ نجدی ہے۔ تو بھائی نے، محمد سلیمان بھائی نے اس کو جو ہے یہ کتاب لکھ کر اس کا تعارف کرایا۔ آگے یہ لکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے نجدی علماء کہتے ہیں کہ شیخ سلیمان نے اخیر عمر میں اپنے عقیدت سے رجوع کر کے شیخ نجدی سے اتفاق کر لیا تھا، لیکن یہ دعویٰ جو ہے یہ بلا دلیل ہے۔ اس دعویٰ کے ثبوت پر نہ تو کوئی تاریخی شہادت ہے، اور نہ شیخ سلیمان رحمہ اللہ نے الصواعق الالہیہ کے بعد کوئی ایسی کتاب لکھی جس نے الصواعق الالہیہ میں مذکورہ دلائل پر خط نسخ کھینچ دیا ہو۔ تو صاف ظاہر ہے۔ اب جی اس کی جو ولادت ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی ولادت 1703 عیسوی میں نجد کی جنوبی جانب وادی
حنیفہ کے ایک مقام عیینہ میں یہ پیدا ہوئے، اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ نجد اور عیینہ کی جغرافیائی، شرعی اور تاریخی حیثیت بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں وہ حدیث کا ذکر بھی آئے گا۔ اچھا، اب جو ہے آگے تعلیم و تربیت جو ہے وہ شیخ نجدی کی، اور پھر اس کے بہت جلدی اس کی شادی بھی ہو گئی، اور شادی جو ہے وہ اس کی 12 سال میں ہو۔ یہ بھی اس کے ذکر جو ہے ہم تفصیل سے بعد میں کریں گے۔ والدی کا بیان ہے کہ یہ محمد جو تھا، یہ شیخ نجدی جو ہے یہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو چکا تھا، اور 12ویں سال اسی عمر میں اس کی شادی ہوئی۔ اب مزید اس کا جو تعارف ہے شیخ نجدی کا ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ پھر ویڈیو کا سلسلہ بہت طویل تر ہو جائے گا۔ تو میں پھر یہ کہوں گا آخر میں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو بہت غور سے سماعت کریں، ان کو پھیلائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ذہن سے کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے وہابیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ السلام